بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں حافظ عبدالرؤف۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے شماتت۔ سب سے پہلے اس کی ہم تعریف جانیں گے۔ شماتت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کے نقصان پر یا اس کو ملنے والی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، اسے شماتت کہتے ہیں۔ آج یہ جو برائی ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کے مخالف کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روح سے جانیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر جو ہے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری جو تفاسیر ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں بھلائی سے مراد جو ہے وہ نعمت ہے، بھلائی سے مراد نعمت ہے، اور برائی سے مراد معصیت ہے۔ یعنی بھلائی پہنچنے پر اس سے مراد ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور برائی جب پہنچے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شماتت جو ہے ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی وہ کسی پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، تکلیف میں بندہ آ گیا ہے نا، وہ اس پہ اب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں شماتت۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 کے اندر وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، یہ پوری ایک لمبی آیت ہے، اس میں الفاظ ہیں فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، کہ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا۔ اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ دشمن جو ہیں وہ شماتت کریں، یعنی خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی شماتت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کرو، یعنی اس پہ جو مصیبت آئی ہے خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے دور کر دے، تمہیں اس کے اندر مبتلا کر دے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فعل ہے نہایت ہی مذموم فعل ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث پاک کے اندر اس کو روکا گیا ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس پہ جو مصیبت آ گئی ہے نا، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے۔ اب کوئی دینی ادارہ ہے یا دنیاوی ادارہ ہے، جیسے بھی لوگ ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مثلا کوئی کاریگر ہے، دکاندار ہے، کوئی فیکٹری کے اندر ملازمت کر رہا ہے، اسی طرح کسی کمپنی کے اندر، بینک کے اندر لوگ جاب کر رہے ہیں، وہ سارے جو ہیں اس برائی کے اندر مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دو بندوں کی ناراضگی ہو جائے نا، آپس میں ناراض ہیں، مثلا ایک بندہ دوسرے پہ ناراض ہے، اب جس پہ وہ ناراض ہے اس سے کوئی مصیبت آ جائے، فرض کریں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اس پہ کوئی مقدمہ بن جائے، یا اس کو پولیس والے اٹھا کے لے جائیں، یا اس کا مال چوری ہو جائے، یا وہ بیمار ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب میری وجہ سے ہوا ہے، اب وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اس قدر باتونی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں دیکھا نا تو نے میرے ساتھ کیا تھا تو تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اب اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ اپنے بھائی پہ آنے والے مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے اس سے اس رنج کو، تکلیف کو دور کر دے اور تمہیں اس کے اندر
مبتلا کر دے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نا بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، کہ انسان پر جب نزا کا وقت آتا ہے نا، موت کا وقت قریب، تو اس وقت شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میں کسی طرح اس کا ایمان نہ سلب کر لوں، اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتا ہے۔ اب جو ایمان سلب کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے شماتت، کہ جو بندہ دنیا میں کسی پر اس پر مصیبت جو آئی یا خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بوقت موت اس کا ایمان جو ہے وہ سلب ہو جائے، اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا کی ہے، بار بار صحابہ کرام کو تلقین کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ سخت مصیبت بدبختی کی آنے پر، بری تقدیر پر اور دشمنوں کے طعنے تشنیع پر میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے، اور اس پر اگر کوئی تکلیف مصیبت آئی ہے نا خوشی کا اظہار نہ کرے، اور اپنے مسلمان جو بھائی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ فرمایا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور فرمایا کہ جو اس دنیا میں کسی کی مصیبت دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی سب سے بڑی مصیبت کو دور کرے گا۔ اب دیکھیں کس قدر فضیلت ہے مسلمان کے جو کام آتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس دعا کے متعلق ارشاد فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اب یہ چار الفاظ اس کے اندر آئے ہیں۔ پہلا لفظ جو میں نے بیان کیا جہد البلاء، اس سے مراد کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں؟ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں، مثلا کوئی ایسی مصیبت آ جائے انسان کے اوپر جس کو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے فتنے آ جائیں کہ اب وہ موت ہی مانگنے لگ جائے، ایسے امراض آ جائیں انسان، ایسی بیماری لگ جائے جس کا علاج ہی نہ ناقابل برداشت ہو، ایسے ہی اس پہ ایسے قرضے آ گئے جو کمر توڑ دیں، ایسی خبریں آ گئی ہیں جو اس کو غم میں ڈبو دیں، اور ایسے غم آ گئے اس پہ کہ اس کا خون ہی نچوڑ لیں، اور اولاد کی کثرت ہو جائے، مال کی کمی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جہد البلا میں شامل ہیں۔ یہ دعا کا کہا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے پناہ میں تیرے میں آتا ہوں، مجھے اس چیز سے بچا لے، تو یہ ہے جہد البلا۔ دوسرا لفظ تھا درک الشقاء، یہ شقاوت سے ہے، یعنی بدبختی، بد نصیبی۔ اس کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی شقاوت یعنی انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر غرق ہو جائے، اسے نیک کاموں کی توفیق ہی نہ ملے، اور آخری اخروی جو شقاوت ہے وہ ہے انسان کا جہنم کے اندر ڈال دیا جانا۔ اس نے تیسرا لفظ جو میں نے بیان کیا وہ ہے سوء القضاء، اس سے مراد ہے بری تقدیر، برے فیصلے۔ مثلا اس پہ ایسے حالات آ گئے ہیں، اب اس کو اگر وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یا اس کے اعمال ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اس پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کہ اب وہ ان مصیبتوں سے نکل نہیں پا رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوء القضاء کے اندر شامل ہیں۔ چوتھا لفظ جو دعا کے اندر فرمایا کہ یہ دعا کرنی ہے شماتۃ الاعداء، یہ وہی شماتت ہے کہ جس کا میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی مصیبت پر، کسی بندے پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا ہم پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس سے دعا کے لیے کہا کہ یہ دعا یاد کریں، اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی میں اس کو یاد کر لیں، تو یہ عربی کے اندر بھی ہم اس کو دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ کرے۔ اب ہم آتے ہیں یہ شماتت ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ انسان جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلا جو سبب ہے اس کا وہ ہے بدخواہی، یعنی کسی کا برا چاہنا۔ مثلا کسی پہ جب برا وقت آ جاتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، مثلا خصوصاً کاروباری حضرات جو ہیں، مثلا لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کاروبار جو بہت چمک گیا ہے،
اب ان کے دل میں آتا ہے یار میری تو سیل کم ہو رہی ہے، اس سے کاروبار چمک گیا ہے، اب جیسے اس کا تھوڑا سا بھی نقصان ہوگا وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اچھا ہونا، بالکل اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا کاروبار تو تباہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اس کے برعکس اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرے بلکہ وہ اس پہ غمگین ہو، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے۔ اسی طرح شماتت کا دوسرا جو سبب ہے وہ بغض اور کینہ ہے، کہ جس بندے کے ساتھ بندے بغض اور کینہ جس کے بارے میں رکھے، اب جیسے اس پہ مصیبت آتی ہے نا اس پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بغض اور کینہ اس کو بھی حدیث پاک کے اندر روکا گیا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح اس کا ایک جو سبب ہے وہ حسد ہے، کہ انسان جو ہے جب کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے تو جیسے اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ بڑے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حسد کے حوالے سے اپنا 20 پر میرا پروگرام موجود ہے، وہ مکمل سنیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک سبب جو ہے احساس کمتری ہے، مثلا وہ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت اس سے آگے نکل گیا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اب اس کا آگے نکلنا اس کے لیے مسلسل ناکامی ہوتا ہے۔ اب جیسے اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو نہ یہ کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی عطا کرے گا۔ اس طرف ہم لوگ نہیں آتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمانا ہے نا، یہ کوشش میں کر رہا ہوں اسی کی وجہ سے مجھے حاصل ہوگا، نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ انسان کوشش ضرور کرتا ہے مگر وہ رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کو کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین آپ کوشش کریں، سوچیں، دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ برائی تو نہیں موجود، اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔